کہ پراپرٹی آنرشپ ایکٹ کے تحت قبضہ حاصل کرنے والا شہری بھی عدالت پہنچ گیا۔ لاہور ہائی کورٹ کا فوری قبضہ واپس کرنے کا حکم۔ آپ غلط فیصلے کا کیسے دفاع کر سکتے ہیں؟ چیف جسٹس کا قبضہ حاصل کرنے والے شہری کے وکیل سے استفسار۔ تسلیم کرتے ہیں کہ ڈی سی پر مشتمل کمیٹی نے اختیارات سے تجاوز کیا۔ وکیل کا جواب۔ چیف جسٹس عالیہ نیلم نے کہا کہ آپ پہلے قبضہ واپس کریں، پھر آگے بات کریں گے۔ کیوں نہ اس کمیٹی کے ممبران کے خلاف کارروائی شروع کریں۔ اگر سسٹم کو بائی پاس کریں گے تو پھر ایسے ہی ہوگا۔ اگر پٹواری ٹائم سے کام کرتا تو یہ معاملہ آتا ہی نہیں۔ پراپرٹی آنرشپ ایکٹ کے تحت قبضہ حاصل کرنے والا شہری بھی عدالت پہنچ گیا۔ لاہور ہائی کورٹ کا فوری قبضہ واپس کرنے کا حکم۔ آپ غلط فیصلے کا کیسے دفاع کر سکتے ہیں؟ چیف جسٹس کا قبضہ حاصل کرنے والے شہری کے وکیل سے یہ استفسار کیا گیا۔ تسلیم کرتے ہیں کہ ڈی سی پر مشتمل کمیٹی نے اختیارات سے تجاوز کیا۔ وکیل کا یہ جواب سامنے آیا۔ چیف جسٹس عالیہ نیلم نے کہا کہ آپ پہلے قبضہ واپس کریں، پھر آگے بات کریں گے۔ کیوں نہ اس کمیٹی کے ممبران کے خلاف کارروائی شروع کریں۔ اگر سسٹم کو بائی پاس کریں گے تو پھر ایسے ہی ہوگا۔ اگر پٹواری ٹائم سے کام کرتا تو یہ معاملہ آتا ہی نہیں۔ اس خبر کے حوالے سے آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں کہ پراپرٹی آنرشپ ایکٹ کے تحت قبضہ حاصل کرنے والا شہری عدالت پہنچ چکا ہے۔ لاہور ہائی کورٹ کا فوری قبضہ واپس کرنے کا حکم بھی جاری کر دیا گیا۔ آپ غلط فیصلے کا کیسے دفاع کر سکتے ہیں؟ چیف جسٹس کا قبضہ حاصل کرنے والے شہری کے وکیل سے یہ استفسار کیا گیا۔ تسلیم کرتے ہیں کہ ڈی سی پر مشتمل کمیٹی نے اختیارات سے تجاوز کیا ہے۔ اسی پر بات کرنے کے لیے ہمیں جوائن کیا ہے ارسلان رفیق بھٹی نے۔ ارسلان، بتائیے گا اس متعلق۔ پراپرٹی آنرشپ ایکٹ کے تحت قبضہ حاصل کرنے والا شہری عدالت پہنچ چکا ہے۔ لاہور ہائی کورٹ کا فوری قبضہ واپس کرنے کا حکم بھی جاری کر دیا گیا ہے۔ آپ غلط فیصلے کا کیسے دفاع کر سکتے ہیں؟ مزید کیا مکالمہ ہوا، اسی پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں ارسلان رفیق بھٹی۔ ارسلان، اگر آپ ہمیں سن پا رہے ہیں تو مزید ڈیٹیلز دیجیے۔ جی بالکل، آرڈیننس معطل ہونے کے بعد 24 دسمبر کو گجرانوالہ میں 1 ایکڑ پراپرٹی کا قبضہ دے دیا گیا۔ یہ وکیل درخواست گزار کی گزارش تھی۔ عدالت نے کہا کہ اگر عدالتی حکم کے بعد کسی نے قبضے دلوائے تو نتائج کے لیے تیار رہے۔ یہ کہنا تھا چیف جسٹس مس عالیہ نیلم کا۔ عدالت نے ڈی آر سی کمیٹی کا ریکارڈ طلب کرتے ہوئے درخواست فل بینچ کو فوری طور پر بھجوا دی، اور انہوں نے عدالت میں چیف جسٹس نے کہا کہ تمام اونرشپ کیسز جتنے بھی ہیں پراپرٹی اونرشپ کیسز، وہ تمام کے تمام جو ہے وہ فل بینچ کو جانے چاہیے۔ جی ٹھیک ہے ارسلان، یہ بھی بتائے گا کہ لاہور کی انسداد دہشت گردی عدالت نے 9 مئی جلاؤ گھراؤ کے 2 مقدمات کا تحریری فیصلہ بھی جاری کر دیا ہے۔ اس فیصلے میں کیا لکھا گیا ہے؟ جی بالکل، جب اس کا تحریری فیصلہ آج جاری کیا گیا انسداد دہشت گردی کی عدالت نے 9 مئی کے جلاؤ گھراؤ کا، اس میں گلبرگ میں گاڑیاں جلانے سمیت جلاؤ گھراؤ کا مقدمہ جو تھا وہ درج تھا، جس میں میاں محمود الرشید کو مجموعی طور پر 33 سال قید اور 6 لاکھ روپے جرمانے کی سزا سنائی گئی ہے، جبکہ ڈاکٹر یاسمین راشد، عمر سرفراز چیمہ اور اعجاز چودھری کو 10 سال قید کی سزا سنائی گئی ہے۔ میاں محمود الرشید کو الگ الگ سیکشنز میں سزائیں سنائی گئی ہیں۔ عدالت نے جرم ثابت نہ ہونے پر 23 ملزمان کو بری بھی کر دیا۔ ڈاکٹر یاسمین راشد، اعجاز چودھری اور عمر سرفراز چیمہ، یہ تمام لوگ جو تھے اس اجلاس میں شامل تھے جس میں یہ سازش کی گئی۔ یہ کہنا تھا پروسیکیوشن کا۔ عدالت نے رہنماؤں سمیت 7 ملزمان کو جرم ثابت ہونے پر قید کی سزا سنائی۔ پروسیکیوشن کے مطابق ڈاکٹر یاسمین راشد سمیت 4 رہنماؤں نے انتشار جلاؤ گھراؤ کے لیے عوام میں انتشار پیدا کیا۔ پروسیکیوشن نے مختلف واٹس ایپ میسیجز اور 70 سوشل میڈیا اکاؤنٹس کی تفصیلات بھی فراہم کی، جبکہ فورینزک رپورٹ بھی عدالت میں جو ہے وہ پیش کر دی گئی۔ ملزمان نے جے آئی ٹی کی رپورٹ کو کسی فورم پر چیلنج نہیں کیا، یہ کہنا تھا پروسیکیوشن کا۔ ملزمان نے اپنی حتمی بیانات میں خود کو معصوم قرار دیا ہے، یہ فیصلے میں لکھا ہوا ہے۔ پروسیکیوشن اپنا کیس ثابت کرنے میں کامیاب رہی۔ یہ فیصلہ جو ہے تحریری طور پر دے دیا گیا ہے۔ جی ٹھیک ہے ارسلان، ڈیٹیلز ہمیں دے رہے تھے، آپ کا بہت شکریہ۔